بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہوا، انعام ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اپنی دین کی فکر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیو، سارے کے سارے عالم کی، ہم سب کی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی اللہ پاک نے اپنے پورے کے پورے دین میں رکھی ہے، اور دین کی بنیاد ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے کا معنی ہے اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کا مقصد اللہ پاک سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور اللہ کے حکم اور امر کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ ہم سب کے دلوں میں آ جائے، اور دونوں جہانوں میں چل کر دنیا آخرت کی کامیابی کا یقین، اور غیروں کی طریقوں میں چل کر ناکامی کا یقین، یہ ہم سب کے دلوں میں آ جائے۔ میرے بھائیو، اس کلمے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ 100 سال کا مشرک اگر ایک مرتبہ اخلاص سے یہ کلمہ پڑھ لے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور فرمایا کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نہ یہ کلمہ اپنے پیچھے گناہوں کو چھوڑتا ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی بڑھ کر عمل ہے۔ میرے بھائیو، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اس دین پر آ جائے، اس کے لیے ہمیں اللہ کے احکامات اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک طریقے اپنانا ہوں گے۔ اللہ کے سب سے بڑا جو حکم ہے وہ ہے نماز۔ اللہ سے مانگنے کا ذریعہ نماز ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز ڈال ہے جو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے گی، اور نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز مومن کا نور ہے۔ اور نماز کے جو فائدے ہیں کہ دن میں جو شخص 5 مرتبہ 40 دن اخلاص کے ساتھ، 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرے گا تو اللہ پاک اسے 2 پروانے عطا فرمائیں گے، ایک نفاق سے بری ہونے کا، اور دوسرا جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا۔ اور جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ اسے 5 انعامات سے نوازیں گے۔ ایک، قبر کا عذاب اس سے ہٹا دیا جائے گا، پل صراط سے اور حشر کے میدان میں اس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط سے اس کو بجلی کی چمک کی طرح گزار دیا جائے گا، اور بغیر بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر آ جائے، اس کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے، اور ہمارے موقع محل کی دعاؤں اور اس کا اہتمام کرنا ہے کہ ہمارا صبح اٹھنا، شام کو، رات کو سونا، چلنا پھرنا، کام کرنا، کھانا پینا، بیت الخلاء میں جانا، یہ سب موقع محل کی دعائیں ہیں، اور موقع محل کا ذکر ہے۔ اور موقع محل کا ذکر کیا ہے؟ یہ افضل ہے۔ افضل تو لا الہ الا اللہ، اس سے بڑھ کر وہ ذکر تو کوئی ہے نہیں، لیکن جو موقع محل کی دعائیں ہیں، فرمایا، علماء فرماتے ہیں کہ اب ایک شخص مسجد میں اندر داخل ہوگا تو وہ 4تھا کلمہ پڑھ لے، نماز تو ثواب تو اس کو ہو جائے گا، لیکن یہ 4تھا کلمہ جو دعا ہے یہ بازار کی ہے۔ اگر بازار میں یہ داخل ہوگا
تو یہ ایک مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھ لے تو فرمایا کہ اس کو ایک بار چوتھا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے اور 10 لاکھ درجے یہ بلند ہوں گے۔ الحمدللہ کتنی بڑے فائدے ہیں، مفت کے خزانے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اس کے علاوہ کثرت سے قرآن پاک کو یاد کرنا، کثرت سے قرآن پاک کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا، یہ بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم ہے اور یہ فکر ہے۔ اور میرے بھائیوں، ذکر ہے، ذکر صبح و شام، تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ، اس کے علاوہ استغفر اللہ، درود شریف، یہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو یہ پڑھ لے تو فرمایا کہ کل قیامت والے دن یہ ذاکرین کی صف میں سے اٹھایا جائے گا۔ ذاکرین، ہنستے ہنستے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا ان کو۔ اور میرے بھائیوں، اس کے بعد ہے حقوق العباد، جیسے کہ بچے ہیں، بچوں کے اوپر شفقت کی جائے، شفقت کی نظر سے دیکھا جائے، ان سے پیار کیا جائے، یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا جائے، اپنے بیمار بھائی کی کرسی کی جائے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے حقوق ہیں اس امت محمدیہ پر، بہت سارے حقوق ہیں۔ اللہ کے حقوق کے علاوہ اور بھی سارے حقوق ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹوں پر شفقت کی جائے، بڑوں کی عزت و احترام کیا جائے، علماء دین کی قدر، ان سے محبت کی جائے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس میں یہ 3 صفات نہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ کتنی بڑی وعید سنائی، اور جس میں یہ 3 صفات نہیں وہ ہم میں نہیں۔ اور میرے بھائیوں، ہر کسی سے اچھا لین دین، ہر کسی سے اچھا کرنا، اپنے بیمار بھائی کی کرسی کرنا۔ فرمایا کہ جو اپنے بیمار بھائی کی کرسی کے لیے شام کو جائے، 10 منٹ کے لیے جائے، 5 منٹ کے لیے جائے، 20 منٹ کے لیے جائے، فرمایا کہ اللہ کے پاک فرشتے اس کے لیے شام سے لے کر صبح تک، رات سے لے کر صبح تک اس کے لیے مغفرت کی دعائیں فرماتے ہیں۔ اور اگر یہ صبح جائے، صبح سے لے کر شام تک اللہ کے فرشتے اس کے اوپر مغفرت کی دعا فرماتے ہیں اس کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، ہر کسی سے اچھا کرنا، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ چھوٹے سے چھوٹا کھجور کا دانہ، اگر آدھے کھجور دانہ اگر اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر دیا جائے تو اللہ پاک بڑھا چڑھا کر پہاڑوں جتنا ثواب عطا کریں گے۔ اور رہکاری کر لی، یعنی کہ پہاڑوں جتنا سونا چاندی زیورات سب کچھ خرچ کر لیا، لیکن اس میں رہکاری یا دکھلاوا آ گیا۔ دکھلاوا اور رہکاری کسے کہا جاتا ہے؟ کہ میں نے اس سے اچھا کیا ہے، کل یہ میرے کام آئے گا، یہ اپنے دل میں سوچے گا یہ صحیح ہے، اسے رہکاری کہتے ہیں، اسے دکھلاوا کہتے ہیں۔ اس میں اللہ کی رضا نہ ہو، پھر اس سے کیا ہوگا؟ سب کچھ ضائع ہوا، برباد ہو جائے گا، اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ ہم یہ ساری امت کس لیے پیدا کی گئی ہے؟ یہ اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ اس میں اللہ کے دین کی ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے۔ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام آتے تھے دنیا کے اندر، اللہ کے پاک انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آئے۔ ان کا کیا مقصد تھا؟ کہ اللہ کے دین کو ہر شخص پر پہنچانا۔ پہلے نبی آتے تھے، ان کے دلوں پر محنت کیا کرتے تھے۔ جب وہ نبی ایک چلے جاتے تو پیچھے دوسرا نبی آتا تھا۔ جب وہ نبی چلے جاتے تو پھر وہ لوگ بھٹک جاتے تھے، لیکن پھر ان کے اوپر نبی اللہ پاک بھیجتے تھے۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے انبیاء علیہ السلام؟ ان کو جا کر بتاتے تھے کہ ایک لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو جس کی میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور جو میں کہتا ہوں، جو میرے الفاظ ہیں، اس پر عمل کرو، دنیا آخرت میں کی کامیابی بن جائے گی۔ جس نے مانا نبی کی بات، وہ اپنے وقت کی نبی کی بات کو مانا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے نہ مانا وہ ناکام ہو گیا۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ